إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من جاء يعبد الله ولا يشرك به شيئا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويجتنب الكبائر كان له الجنة. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی تعریف و توصیف بیان کرنا لائق و زیبا ہے جس پروردگار عالم نے ہمیں اس دار فانی کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد ہم کو یوں ہی بے راہ روی پر نہیں چھوڑ دیا، گمراہی ضلالت گناہ پر نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں سیدھی راہ پر گامزن کرنے کے خاطر ضلالت، گمراہی، شرک اور بدعت کے راستے کو بتانے کی خاطر، صحیح اور غلط کو پہچانوانے کے خاطر، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے خاطر اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا ہے۔ انہی انبیاء کرام میں سے ہمارے آقا نبی تاجداری مکی و مدنی امام الانبیاء و رسول شافی مشفع میدان محشر
صاحب حوض کوثر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی ہے، جن کے اوپر ہزاروں ہزار درود و سلام ہوا۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ معزز سامعین، امت مسلمہ اور میرے دینی اور ملی بھائیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے نسائی شریف کی ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ سب سے پہلے میں اس حدیث کا ترجمہ بتلا دوں تاکہ جس عنوان کے تحت لب کشائی کی جائے، جس عنوان کے تحت آپ لوگوں کے سامنے کچھ مواد رکھی جائیں، کچھ باتیں رکھی جائیں، وہ اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے اور واضح طریقے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ سب سے پہلے ایک آیت کریمہ کا آپ ترجمہ سن لیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ سنیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اگر تم بچو، استنبا یستنبو عربی کے اندر ہوتا ہے بچنا ہوتا ہے، اگر تم بچو ایسے گناہ سے جس گناہ سے تم کو بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ کو خود بخود معاف کر دیں گے، اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جب تمہارے پاس تم بڑے گناہوں سے بچو گے، چھوٹے گناہوں کو اللہ رب العالمین خود بخود معاف کر دے گا، تو اب انسان کی زندگی میں صرف نیکیاں بچیں گی، تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ندخلکم مدخلا کریما، ہم تم کو عزت والی جگہ میں داخل کر دیں گے، اور عزت والی جگہ سے مراد کیا ہے؟ جنت۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر دو چار اہم باتیں بتلائی ہیں۔ سب سے پہلی اہم بات تو یہ بتلائی ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، کہ اگر تم لوگ دنیا کے اندر ان بڑے گناہوں سے بچو جس گناہوں سے بچنے کا اللہ رب العالمین نے تم کو حکم دیا ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے نیکیاں ہیں، بہت سارے اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے نیکی کرنے کا، نیکیاں ہیں، بہت ساری چیزوں سے منع کیا ہے، ان چیزوں کو کرنا یہ گناہ ہے۔ بہت ساری چیزوں سے منع کیا ہے، بہت سارے گناہ سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں تک روکا ہے کہ اگر تم اس کو کرو گے تو دنیا کے اندر سزا ہے، قبر کے اندر سزا ہے، آخرت میں سزا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر طریقے سے روکا ہے کہ کسی بھی طریقے سے انسان اس گناہ سے کیا ہو جائے؟ رک جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر دو چیزیں پیدا کی ہیں، ایک تو کیا ہے؟ بھلائی، خیر، بھلائی، اور ایک کیا ہے؟ شر، برائیاں۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو کچھ چیزوں کا حکم دیا ہے اور کچھ چیزوں سے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو روکا ہے۔ تو انسان کو دو راستہ لے کر کے چلنا ہے، ایک تو جن چیزوں کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے ان راستوں پر چلنا ہے، اور جس سے منع کیا ہے ان راستوں سے رکنا ہے، ان چیزوں سے کیا ہے؟ رکنا ہے۔ آج ہماری غلطی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ، یا تو اکثر لوگ، آج ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہم سیدھے راستے پر چل رہے ہیں تو برائی کے راستے سے نہیں رک رہے ہیں، دونوں کرنا ہے۔ یعنی سیدھے راستے پر اگر ہم چل رہے ہیں تو برائی کے راستے سے رکنا ہے، گناہ کے راستے سے کیا ہے؟ رکنا ہے۔ سیدھے راستے پر چلتے ہوئے جو گناہ کا راستہ ہے، جو ٹیڑھا راستہ ہے، جو شیطان کا راستہ ہے، جو غلط راستہ ہے، جو جہنم کی طرف لے کر کے جاتا ہے، جو گمراہی کی طرف لے کر کے جاتا ہے، جو ضلالت کی طرف لے کر کے جاتا ہے، جو ایک انسان کو خساری کی طرف لے کر کے جاتا ہے، اس راستے سے روکنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سیدھے راستے پر بھی چلتے ہیں اور غلط راستے پر بھی کیا ہے؟ چلتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے قرآن کے اندر، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ اگر اے لوگوں، اے مومنو، اگر تم بڑے گناہوں سے بچ جاؤ تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو خود بخود معاف کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا نہ تمہارے پاس بڑے گناہ رہیں گے، تم تو اس سے بچ چکے ہو،
اور اللہ رب العالمین تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ندخلکم مدخلا کریما، ہم تم کو عزت والی جگہ میں کیا کریں گے؟ قیامت کے دن داخل کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من جاء یعبد اللہ، جو آدمی اللہ رب العالمین کے پاس آئے قیامت کے دن، اللہ کے پاس، اللہ رب العالمین کے پاس جو آدمی قیامت کے دن اس حال میں آئے، یعبد اللہ، وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، ولا یشرک بہ شیئا، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، یعنی خالص اللہ رب العالمین کی بات کرتا تھا۔ جانے انجانے میں ہم مسلمان اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو بھی پوچھتے ہیں اور غیر اللہ کو بھی کیا کرتے ہیں؟ پوچھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں من جاء یعبد اللہ، جو اللہ کے پاس اس حالت میں آیا کہ خالص اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا تھا، ولا یشرک بہ شیئا، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ عبادت اللہ کی بھی کرتے ہیں اور غیر اللہ کی بھی کرتے ہیں، اور شیطان نے ہمارے دل میں یہ بات ٹھوک دی ہے، ہمارے دل کے اندر یہ بات داخل کر دی ہے کہ یہ شرک نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جو لوگ بدعتی ہیں یا تو جو لوگ مشرک ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں، اللہ کے ساتھ بھی سجدہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے اور غیر اللہ کے سامنے بھی کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں، تو یہ سراسر کیا ہے؟ شرک ہے۔ اللہ سے بھی مانگتے ہیں اور غیر اللہ سے بھی مانگتے ہیں، جو سراسر کیا ہے؟ شرک ہے۔ اللہ کے سامنے بھی سجدہ کرتے ہیں اور غیر اللہ کے سامنے بھی جا کر کے سجدہ کرتے ہیں، جو سراسر کیا ہے؟ شرک ہے۔ توکل اللہ کے اوپر بھی رکھتے ہیں اور توکل غیر اللہ کے سامنے بھی رکھتے ہیں، جو سراسر کیا ہے؟ شرک ہے۔ نظر و نیاز اللہ کے نام پر بھی کرتے ہیں اور غیر اللہ کے نام پر بھی کرتے ہیں، جو سراسر کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے اعمال ہیں، بہت سارے ایسی خرابیاں ہیں، بہت سارے ایسے گناہ ہیں جس کو ہم لوگ، بہت سارے لوگ جان بوجھ کے بھی کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو انجانے میں بھی کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من جاء یعبد اللہ، جو آدمی اللہ کے پاس اس حال میں آیا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا تھا، ولا یشرک بہ شیئا، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانے والا نہیں تھا، ویقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا تھا، ویؤت الزکاۃ، زکات دینے والا تھا، ویجتنب الکبائر، اور بڑے گناہوں سے بچنے والا تھا۔ آج کی اس خطبہ میں یہی میرا عنوان ہے، یجتنب الکبائر، بڑے گناہوں سے بچنا، بڑے گناہوں سے بچنے والا تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کان لہ الجنہ، اس آدمی کے لیے جنت ہے۔ یعنی جو آدمی اللہ رب العالمین کے پاس اس حالت میں آیا کہ اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانے والا نہیں تھا، نماز قائم کرنے والا تھا، زکات دینے والا تھا، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ، بڑے گناہوں سے بچنے والا تھا، کان لہ الجنہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس آدمی کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ ایک انسان کو اس دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے، اصلی مقصد آخرت کی کھیتی ہے، آخرت کے اندر کامیاب ہونا ہے۔ اگر دنیا میں انسان کامیاب ہو رہا ہے تو یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اگر دنیا کے اندر کوئی آدمی فوز و فلاح پا رہا ہے تو یہ اصل کامیابی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ آدمی کامیاب ہے جو آدمی جہنم سے نکال لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یعنی جو آدمی جہنم سے بچ گیا قیامت کے دن اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، وہ آدمی اصل میں کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ وہ آدمی اصل میں کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ ایک مسلمان کے لیے دنیا کیا ہے؟ کھیتی ہے۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ دنیا کیا ہے؟ کھیتی ہے۔ ہم جو یہاں پر بوئیں گے، ہم جو یہاں پر کمائیں گے، ہم جو یہاں پر کریں گے، آخرت میں اس کا پھل ملے گا۔ ہر انسان کو نہ وہاں پر ذرہ برابر بھی کسی کے اوپر ظلم ہوگا، نہ وہاں پر نا انصافی ہوگی، بلکہ انصاف کے ساتھ اللہ رب العالمین ہر انسان کو وہاں پر اللہ رب العالمین قیامت کے دن کیا کرے گا؟ انصاف کے ساتھ کیا کرے گا؟ بدلا دے گا۔ تو اصل کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں ہے کہ آدمی نے کتنا پیسہ کما لیا، آدمی نے کتنا گھر خرید لیا، آدمی نے کتنا کیا ہے یا زمینیں خرید لی، یا تو کتنے بچے پیدا کر لیے، یا تو کتنا مال جمع کر لیا۔ یہ اصل کامیابی نہیں ہے۔ ایک مسلمان کی کامیابی تو آخرت کے دن ظاہر ہوگی، ایک مسلمان کی کامیابی آخرت کے دن ظاہر ہوگی۔ اس آدمی کے لیے خوشی کا ماحول ہوگا، اس آدمی کے چہرے میں خوشی ہوگی،
اس کا چہرہ تر و تازہ ہوگا، وہ آدمی حساس و بساس ہوگا. اپنے نامہ اعمال جس کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ نامہ اعمال اس کا رزلٹ ملتے ہی وہ آدمی دوڑتا ہوا اپنے خاندان کے پاس جائے گا، اپنے گاؤں والوں کے پاس جائے گا، اپنے جان پہچان والوں کے پاس جائے گا اور کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابی، کہ لو میرا کیا ہے کتاب، میرا نامہ اعمال پڑھو. یعنی اتنی خوشی ہوگی قیامت کے دن. لیکن جس آدمی کا نامہ اعمال، جس آدمی کا کیا ہوا دنیا کے اندر اعمال، چاہے گناہ کیا ہو نیکی کیا ہو، ہر ایک کا ذرہ برابر کیا ہوگا حساب ہوگا. ذرہ برابر واقعہ انصافی نہیں ہوگی. وہاں پر اللہ رب العالمین کے سامنے نا انصافی کوئی سوال ہی نہیں ہوگا. جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جس کا نامہ اعمال پیٹ پیچھے دیا جائے گا اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اپنے چہرے کو شرمندگی کے مارے وہ چھپاتا ہوا پھرے گا. اپنے چہرے کو شرمندگی کے مارے وہ چھپاتا ہوا پھرے گا. ہر آدمی سے چھپے گا، ہر آدمی اس کو کیا کرے گا، شرمندہ کی نظر دیکھے گا کہ دنیا کے اندر تو اچھا کامیاب تھا، دنیا کے اندر تو اچھی زندگی گزار رہا تھا، دنیا کے اندر تو کیا ہے ہر چیز تھی اس کے پاس، لیکن آج وہ ناکام ہو گیا. آج کیا ہو گیا، امتحان کے اندر کیا ہوگا، ناکام ہو گیا. امتحان کے اندر کیا ہوگا، فیل ہو گیا. قیامت کے دن شرمندگی ہوئی. تو یہ دنیا ہمارے لیے صرف آنا، کھانا، سونا، جاگنا، جاگ کر کے چلے جانا اس لیے نہیں ہے مسلمانوں کے لیے، اس لیے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ آخرت کی کامیابی کو ڈھونڈنا ہے. یہاں پر دنیا کے اندر کیا ہے، آخرت کی کامیابی کو تلاش کرنا ہے. دنیا کے اندر اللہ رب العالمین اسی لیے اس کو بھیجا ہے. ایک انسان کو، ایک مومن کو، ایک انسان کو اللہ رب العالمین دنیا کے اندر جو بھیجا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آخرت کے اندر کامیابی حاصل کرنا. تو آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہمارا عنوان ہے یجتنب الکبائر، کبیرہ گناہ سے بچنا. نیکیاں ہم کرتے ہیں لیکن ساتھ میں کبیرہ گناہ سے بھی بچنا ہے. دیکھیں انسان خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، چاہے عالم ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ حاکم ہی کیوں نہ ہو، بادشاہ کیوں نہ ہو، کتنا بڑا کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، چاہے کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو، لیکن گناہوں سے، خطا سے، نسیان سے، غلطی سے نہیں بچ سکتا ہے. صرف معصوم جو ہوتے ہیں غلطی سے بچنا فرشتے ہوتے ہیں. انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین بچاتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں دنیا کے اندر، ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ خرابی پائی جاتی ہے، ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ گناہ کا مادہ ہوتا ہے. ہر انسان غلطی کرتا ہے، خطا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے. جس حقیقت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں واقعہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر رکھا تھا اور ایک پھل کھانے سے منع فرمایا تھا. آدم اور حوا کو پھل کھانے سے منع فرمایا تھا، لیکن شیطان اس کے پیچھے پڑا رہا. دیکھیے شیطان انسان کے پیچھے کیسا بڑا رہتا ہے. جو شیطان کو اللہ رب العالمین نے جنت سے نکالا تھا قیامت تک وہ زندہ رہے گا. شیطان قیامت تک وہ زندہ رہے گا اور اللہ رب العالمین نے اس کو اتنی طاقت دے دی ہے، اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے ان کو اتنی طاقت دی ہے کہ انسان کے خون کے رگوں میں دوڑتا ہے. وہ ہمارے رگوں میں جیسے خون دوڑتا ہے، شیطان بھی اسی طریقے سے کیا ہے، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم. اللہ نے فرماتے ہیں کہ شیطان تمہارے رگوں میں ایسا ہی دوڑتا ہے جیسا کہ تمہارے رگوں میں کیا ہوتا ہے، خون دوڑتا ہے. تو شیطان کو اللہ رب العالمین کچھ طاقت دی ہے انسان کو بہکانے کا، لیکن اللہ رب العالمین نے بتلا دیا ہے کہ میرے خالص بندوں کو، مخلص بندوں کو تم بہکا نہیں سکتے ہو. میرے خالص بندوں کو، مخلص بندوں کو تم کیا ہے، بہکا نہیں سکتے ہو، ان کو راہ راستے سے بھٹکا نہیں سکتے ہو، ان کو ضلالت اور گمراہی میں لے جا نہیں سکتے ہو. آدم علیہ السلام کو اور حوا کو، دونوں کو اللہ رب العالمین نے جنت میں رکھا. وہ بہکاتے رہا یہاں تک کہ بہک گئی اور وہ دونوں جا کر کے پھل کھا لیے. جیسے ہی پھل کھائے ان کے کپڑے کیا ہو گئے، جنت میں اتر گئے. ان کے کپڑے کیا ہو گئے، اتر گئے. ان کے سطر جو تھے وہ اتر گئے. حضرت آدم اور حوا درخت کے، جنت کے جو پتھر تھے یا پتے تھے، ان پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانکنے لگے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فنسی آدم فنسی ذریتہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام بھول گئے. اللہ رب العالمین نے جو ان کو حکم دیا تھا، اے آدم تم اس درخت کے قریب نہیں جانا، اے حوا تم اس درخت کے قریب نہیں جانا، فنسی آدم.
حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس کلمے کو، اس جملے کو، اللہ کے اس حکم کو کیا ہو گئے؟ بھول گئے. فنسیت ذریتہ، تو یہ قانون اور قاعدہ بن گیا کہ ان کی ذریت، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریت، ان کی اولادیں، ان کی نسلیں قیامت تک تو آئیں گی، وہ بھولتے رہیں گی، خطا کرتے رہیں گی، نسیان کرتے رہیں گی. کوئی انسان خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا ہی بزرگ کی کیوں نہ ہو، کتنا ہی عالم کیوں نہ ہو، کتنا بڑا حاکم کیوں نہ ہو، انسان سے غلطی سرزد ہوتی ہے. انسان ہے تو غلطی کرے گا ہی. فرشتے غلطی نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین وہ مادہ ان کے اندر رکھا ہی نہیں غلطی کرنے کا، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین کی بات کر رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ رب العالمین کی بندگی کر رہے ہیں. اور ہمارے پاس کیا ہے؟ نیکی کرنے کا بھی مادہ رکھا اللہ رب العالمین نے، اور گناہ کرنے کا بھی، غلطی کرنے کا بھی اللہ رب العالمین نے مادہ رکھا. تو انسان ہونے کے ناطے ایک انسان غلطی کرے گا، خطا کرے گا، لیکن حتی المقدور مومنوں کو ان گناہوں سے، ان خطاؤں سے بچنا چاہیے. جو گناہیں، جو خطائیں ایک انسان کو خسارے میں لے کر کے جاتی ہیں، ایک انسان کو کیا ہے؟ خسارے میں لے جا کے ڈال دیتی ہیں، یا تو جہنم کی طرف لے کر کے جاتی ہے. ان گناہوں سے بچنا چاہیے. جیسے کہ میں نے بتلایا تھا کہ میرا عنوان ہے بڑے گناہوں سے بچنا، اور بڑے گناہوں کو پہچاننا کہ بڑے گناہ ہے کیا، خاص کر کے بڑے گناہوں سے بچنا چاہیے. امام ابن تیمیہ بڑے گناہوں کی تفصیل بتلاتے کہ بڑے گناہ کہتے کس کو ہیں. بڑے گناہ اس کو کہتے ہیں کہ دنیا میں جس کی کوئی سزا بتائی گئی ہو. دیکھیں آپ سوچئے کون کون سے ایسے بڑے گناہ ہیں جس کی دنیا کے اندر سزا بتلائی گئی ہے. کوئی آدمی چوری کر رہا ہے تو چوری کرنا بڑا گناہ ہے. چور کے لیے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ ان کا ہاتھ کاٹ دو. اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے ان کا ہاتھ کاٹ دو. تو کوئی آدمی اگر چوری کر رہا ہے تو چوری کرنا یہ بڑا گناہ ہے. چاہے آپ کیسا بھی چوری کریں. آج کل بہت ساری چیزوں سے چوری ہوتی ہے. ایک تو آدمی مال اٹھا کر کے چوری کر لیتا ہے، کوئی آدمی آج کل موبائل سے بھی چوری ہوتی ہے، ڈیٹا چوری کر لیتا ہے، اس کا اکاؤنٹ سے پیسے غائب کر لیتا ہے. یعنی بہت ساری چیزوں سے چوری ہوتی ہے. تو چوری کرنا یہ اس کی سزا بتلاتی ہے کہ چوری کرنا کبیرہ گناہ ہے. اگر کوئی آدمی چوری کر رہا ہے تو اس سے اس کو رکنا ہے. کبیرہ گناہ سے کیا ہے؟ رک جانا ہے. کبیرہ گناہ ایک انسان کو قیامت کے دن ہلاک کر دیتی ہے. اسی طریقے سے قتل کرنا. اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر رہا ہے، کسی آدمی نے کسی آدمی کا آنکھ پھوڑ دیا، کسی آدمی نے کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی آدمی نے کسی کا کیا ہے یعنی زبان کاٹ لی، ہاتھ کاٹ لیا، پیر کاٹ لیا، قتل کرنا، چاہے مکمل قتل کر رہا ہے یا آدھا قتل کر رہا ہے، تو اس کے بدلے میں قاتل کو اس سے بدلہ لیا جائے گا. تو قتل کرنا اس کی سزا بتلاتی ہے کہ یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اسی طریقے سے زناکاری کرنا. اگر کوئی آدمی زناکاری کر رہا ہے تو اس کی سزا بتلائی گئی ہے کہ اس آدمی کو 100 کوڑا مارا جائے گا اگر بغیر شادی شدہ ہے تو. اور اگر وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود زناکاری کر رہا ہے تو دین اسلام کے اندر اس کو رجم کرنے کا حکم ہے. اس آدمی کو رجم کیا جائے، اس آدمی کو رجم کر کر کے مار دیا جائے. تو یہ سزا بتلاتی ہے کہ زناکاری کرنا بھی کیا ہے؟ کبیرہ گناہ میں سے. یعنی کبیرہ گناہ ایسے گناہ کو کہتے ہیں کہ جس دنیا کے اندر جس کی کوئی سزا بیان کی گئی ہے، کبیرہ گناہ ہے. یا تو کبیرہ گناہ کو ہم کیسے پہچانے؟ آخرت میں اس کی کوئی وعید بیان کی گئی ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی مرتد ہو جا رہا ہے، مسلمان تھا، اسلام میں تھا، مرتد ہو گیا، اس آدمی کے لیے دنیا کے اندر بھی سزا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے سزا ہے. یا تو کوئی آدمی شرک کر رہا ہے، مشرک ہے، شرک کر رہا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، اللہ کے علاوہ دوسرے سے مانگ رہا ہے، اللہ کے علاوہ دوسرے کے اوپر توکل کر رہا ہے، اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام پر نظر و نیاز کر رہا ہے. تو اللہ رب العالمین نے مشرک کی سزا بتلائی ہے کہ جو آدمی شرک کرتا ہے، شرک کی حالت میں مر جاتا ہے، پھر وہ آدمی کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ الجنہ ومأواہ النار، کہ جو آدمی شرک کرتا ہے اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ اس آدمی کے اوپر جنت کو حرام کرا دیتا ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ بنا دیتا ہے. پھر وہ آدمی جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا، چاہے وہ عبداللہ ہو، چاہے عبد الرحمن ہو، چاہے عثمان ہو یا عمر ہو یا فاروق ہو، کوئی بھی ہو.
اگر کوئی آدمی شرک کر کے مر جاتا ہے، شرک کر مرنے کے بعد توبہ استغفار نہیں کیا، پھر اس آدمی کے لیے کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ تو سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ ہم کو شرک سے بچنا ہے، ہر حالت میں شرک سے بچنا ہے۔ اللہ رب العالمین دوسرے گناہ کو معاف کر سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی بڑا گناہ کیا ہے، اللہ چاہے تو اپنی رحمت سے معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو شرک سے ہر حالت میں ہم کو بچنا ہے۔ یا تو کوئی آدمی نفاق کر رہا ہے، منافق ہے، یعنی اسلام کو دل سے مان رہا ہے، زبان سے مان رہا ہے، دل میں اسلام کی محبت نہیں ہے۔ دل سے کیا ہے؟ مسلمانوں سے محبت نہیں ہے۔ دل سے کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہے۔ تو اس آدمی کے اندر نفاق ہے، وہ آدمی کیا ہے؟ منافق ہے۔ اگر کوئی آدمی صرف زبان سے اقرار کر رہا ہے اور ایک مسلمان سے کینہ رکھ رہا ہے، ایک مسلمان سے حسد رکھ رہا ہے، ایک مسلمان کے دل میں، ایک مسلمان کے بارے میں اس کے دل میں کیا ہے؟ گھٹیا پن ہے، یا تو نیچا دیکھ رہا ہے، یا تو اس کو کیا کر رہا ہے؟ تسخیر کر رہا ہے، اس کا مذاق اڑا رہا ہے، تو یہ بھی کبیرہ گناہ میں سے ہے۔ اسی طریقے سے کبیرہ گناہ کی پہچان امام ابن تیمیہ نے بتلائی ہے، ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس کے اوپر اللہ کی لعنت کی گئی ہو۔ اللہ کی کیا ہے؟ لعنت کی گئی انسان کے اوپر۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی مرد عورت کا لباس زیب تن کرتا ہے تو اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ اگر کوئی عورت مرد کا لباس پہنتی ہے تو اس عورت کے اوپر لعنت کی گئی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بیوی اپنے شوہر سے ناراض ہو کر کے سو جائے تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس کے اوپر۔ تو اس طریقے سے بہت سارے ایسے گناہ ہیں جس کے اوپر کیا ہے؟ لعنت کی گئی ہے۔ تو لعنت کیا جانا یہ بتلاتا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو کبیرہ گناہ، یا تو کوئی آدمی حرام کھا رہا ہے، حرام کھانا بھی کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ اور حرام کھانا ایسا کبیرہ ہے کہ جب تک وہ حرام کھاتے رہے گا، اگر وہ حرم شریف میں بھی بیٹھ کر کے دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ رب العالمین ہم کو اس سے بچائے۔ اگر کوئی آدمی حرام کھا رہا ہے، حرام کا ایک مال کھا رہا ہے، حرام کا ایک روپیہ کھا رہا ہے، اگر وہ حرم شریف کے اندر بھی بیٹھ کر کے دعا کرے گا، حرم شریف کے دروازے میں لٹک کر کے بھی دعا کرے گا، تو اللہ نے فرماتے ہیں اس کی دعا قبول نہیں ہوگی جب تک اس کے پیٹ میں حرام مال رہے گا، جب تک اس کے تن میں کیا ہے؟ حرام لباس رہے گا، تب تک اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو گناہ، کبیرہ گناہ سے ہم کو کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے۔ اگر کوئی آدمی کبیرہ گناہ سے بچ جائے تو اللہ نے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس آدمی کے ہم صغیرہ گناہ کو خود بخود معاف کر دیتے ہیں۔ جب صغیرہ گناہ بھی نہیں رہیں گے، کبیرہ گناہ بھی نہیں رہیں گے، تو اس آدمی کے کھاتے میں صرف کیا رہیں گے؟ نیکیاں رہیں گے۔ اس آدمی کے کھاتے میں صرف کیا رہیں گے؟ نیکیاں رہیں گے۔ اس کے نامہ اعمال میں صرف کیا رہیں گے؟ نیکیاں رہیں گے۔ پھر وہ آدمی کامیاب ہے۔ یہ تو مسئلہ ہوا گناہ کو پہچاننے کا طریقہ کہ گناہ کس کو کہتے ہیں، کبیرہ گناہ کی ضلالت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، ہلاکت کیا ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود گناہ کرتے کیوں ہیں اور کیسے کرتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ گناہ کرنے کی کیا ہے وجہ؟ کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ ایمان ہے، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہم بچپن سے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنتے آ رہے ہیں، ہم بچپن سے کیا ہے؟ جہنم کا تذکرہ سنتے آ رہے ہیں، ہم بچپن سے کیا ہے؟ جنت کے بارے میں سنتے آ رہے ہیں، ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ آدمی دنیا کے اندر آیا، اپنی عمر کو پار کر کے پھر چلا گیا، ہمارے پاس عبرت کے لیے ساری چیزیں موجود ہیں۔ لیکن مسلمان ہونے کے باوجود ایک انسان گناہ کرتا کیوں ہے؟ اگر کوئی کافر کر رہا ہے یہ الگ بات ہے، اگر کوئی مشرک کر رہا ہے یہ الگ بات ہے، اس کو کسی نے بتایا نہیں ہے کہ تم کو یہ کر رہے ہو گناہ ہے، یہ برائی ہے، قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے، اس کو کسی نے سمجھایا نہیں ہے یہ جو تم کر رہے ہو غلط ہے۔ لیکن مسلمان ہونے کے باوجود ہم گناہ کرتے کیوں ہیں؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے سبب ہیں گناہ کرنے کی۔ تو یہ اسباب انشاءاللہ عزیز آنے والا جمعہ بتلایا جائے گا کہ وہ کون کون سے اسباب ہیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں، اور اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں اس کا نقصان کیا ہے، ہمارے معاشرے میں اس کا نقصان کیا ہے۔
معاشرے کے اندر اس کا نقصان کیا ہے؟ انسانوں کو اس گناہ سے کیا اثر پڑتا ہے؟ جانوروں کو اس گناہ سے کیا اثر پڑتا ہے؟ اور اسی طریقے سے اس گناہ سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ ہر چیز کو انشاءاللہ عزیز آنے والا جمعہ بتلایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ان تمام کہے ہوئے باتوں اور سنے ہوئے باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔